بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطریقۃ العصریہ فی تعلیم اللغۃ العربیہ کے دوسرے جز کے 27ویں سبق میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کا جو سبق ہے ہمارا، یہ ہے ایک محنتی طالب علم کے بارے میں، محنتی شاگرد کے بارے میں۔ سب سے پہلے ہم معنی الکلمات کو دیکھ لیتے ہیں۔ مجد محنتی، بلاد الصین چین کا ملک، یسہر رات کو جاگتا ہے، یغلبہ اس پر غلبہ آتا ہے، حیلۃ حیلہ تدبیر، حیلہ جو ہے اردو میں جو ٹھیٹ لفظ ہے اس کے لیے وہ تدبیر ہے۔ تساعدہ جو اس کی مدد کرے، خیط دھاگے کو کہتے ہیں، شدہ کھینچا، لا تعذب مت تکلیف دو، النشاط چستی، نصاحت ہو اسے نصیحت کی، قارۃ آسیہ بر اعظم ایشیا، یعطی کا تجھے دیتا ہے، قدر اندازہ مقدار، ربطہ باندھ دیا، یستذکر یاد کرتا ہے، مالا جھکا، تکتسب حاصل کیے جاتے ہیں، العلا بلندی بڑائی مرتبہ، العلاقات تعلقات، ترکن چھوڑنا، طاحب دائماً ہمیشہ دوستی رکھو، الکدی محنت، المعالی اونچے درجے، الاستجماع یکسوئی، المواظبہ پابندی ہمیشگی، المذاکرہ تکرار، ان لم تفہم اگر تم نہ سمجھو، لا تستحی مت شرم کرو۔ تو الحمدللہ یہ تو مکمل ہو گیا ہمارا معنی الکلمات۔ صفحہ پلٹ لیجئے، اب ہم سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ الدرس السابع والعشرون تلمیذ مجد، 27واں سبق ہے اور عنوان ہے محنتی شاگرد۔ کان فی بلاد الصین تلمیذ مجد یسہر اللیل فی الدرس ولكن النوم كان يغلبه، فكر في حيلة تساعده على السهر، فأحضر خيطا طويلا وربط طرفه في شعره، وربط الظرف الآخر في الشباك الذي وراءه، یا پھر ہم پڑھیں گے في الشباك الذي وراءه، ثم أخذ يستذكر دروسه، فكان إذا نام ومال رأسه إلى الأمام شد الخيط شعره، فاستيقظ من نومه وعاد إلى الدرس، فرأته أمه وقالت له يا بني لا تعذب نفسك، وإذا غلبك النوم فقم واغسل وجهك وامشي قليلا فيعود إليك النشاط۔ اب ہم اس کا من جملہ اردو میں ترجمہ کریں گے تاکہ آپ اس ترجمے کو جب میں بولوں گا تو آپ عربی کے ساتھ اس کو میچ کر سکیں۔ چین کے ملک میں ایک محنتی شاگرد رہتا تھا یا شاگرد تھا جو رات کو پڑھنے کے لیے جاگتا تھا، لیکن اس پر نیند غالب آ جاتی تھی۔ تو اس نے ایک تدبیر سوچی جو اسے جاگنے میں مدد کرے۔ تو وہ ایک لمبا دھاگا لایا اور اس کا ایک سرا اپنے بالوں سے باندھ لیا اور دوسرا سرا اس نے کھڑکی سے باندھ دیا جو اس کے پیچھے تھی۔ پھر وہ اپنے اسباق یاد کرنے لگا۔ تو جب وہ سوتا اور اس کا سر آگے کی طرف جھک جاتا، یعنی جب اسے نیند آ جاتی، ٹھیک ہے، اور نیند کی وجہ سے آنکھیں بند ہو کے انسان کا سر جھکنے لگتا ہے آگے، تو دھاگا اس کے بالوں کو کھینچتا تو وہ اپنی نیند سے جاگ جاتا، یعنی وہ جو تکلیف ہوتی اس کو، الم جو ہوتا اس کی وجہ سے وہ جاگ جاتا اور دوبارہ پڑھنے لگتا۔ تو اس کی ماں نے اسے دیکھا اور اسے کہا، اے میرے بیٹے، اپنے آپ کو تکلیف نہ دو، اور جب تم پر نیند غلبہ کرے تو کھڑے ہو جاؤ، اپنا چہرہ دھو لو اور تھوڑا سا چل لو۔ تو اس سے اس عمل کے نتیجے میں جو چستی ہے وہ دوبارہ تمہاری طرف لوٹ آئے گی۔ تو امید تو ہے کہ اب آپ کو پوری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اب آپ نے اس ترجمے کو اس عربی کی عبارت کے ساتھ میچ کرنا ہے۔ اب پھر وہی سوال جواب ہیں، این کان التلمیذ المجد، بھئی کہاں تھا؟ تو اس کا ایریا بتائیں آپ۔ این تقع
بلاد الصینی، یہ یہاں نہیں بتایا گیا تھا، اس لیے اس کا جواب ہے تقع بلاد الصینی فی قارۃ آسیہ، یہ بر اعظم ایشیا میں چین جو ہے وہ ایک ملک ہے۔ هل كان التلميذ يسهر في اللعب، کیا وہ کھیل کود میں رات جاگتا تھا؟ تو جواب ہے نہیں، وہ تو پڑھائی میں جاگ رہا تھا۔ هل كان يغلبه النوم ام كان يبقى نشيطا، تو کیا اس پر نیند غالب آ جاتی تھی یا وہ چستی رہتا تھا؟ كان يغلبه النوم، اس پر نیند غالب آ جاتی تھی۔ ما الحيلة التي فكر فيها، کیا تدبیر تھی جو اس نے سوچی؟ ربط شعره بالخيط، ماذا استفاد من هذه الحيلة، اس سے اس تدبیر سے کیا فائدہ ہوا؟ تو اس کا جواب ہے كان اذا نام ومال رأسه شد الخيط شعره فاستيقظ وعاد الى الدرس۔ من رآه في هذه الحالة، کس نے اس کو اس حالت میں دیکھا؟ تو لازمی سی بات ہے اس کی والدہ نے دیکھا۔ وما نصحته امه، اس کی والدہ نے کیا نصیحت کی؟ هل تسهر في المذاکرة، کیا تم رات کو تکرار میں جاگتے ہو؟ نعم اسهر اللیل فی المذاکرة۔ ماذا تفعل اذا غلبك النوم، جب تم پر نیند غالب آتی ہے تو تم کیا کرتے ہو؟ تو جواب ہے اذا غلبني النوم اغسل وجهي وامشي قليلا۔ تو یہ تو ہو گیا سبق، اور مجھے خود بھی تھوڑا سا عجیب سا لگ رہا ہے جس طریقے سے میں پڑھا رہا ہوں، بٹ ایک ٹرائی ہے، دیکھتے ہیں کیا اس کے نتائج نکلتے ہیں، وہ ڈیپینڈ ہے آپ کے فیڈ بیک کے اوپر۔ خیر جی، یہ تو سبق ہمارا مکمل ہوا۔ اب تمرین ہے، اس کے اندر ہمیں پہلا ہدف دیا گیا ہے کہ آپ نے فعل ماضی کے جو صیغے ہیں ان کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے۔ تو بہت سارے تھے، کانا، فکرا، حضرا، ربطا، خزا، نامہ، تو یہ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو آ جانا چاہیے۔ پھر اسی طریقے سے فعل مضارع آپ نے انہی ماضی کے جملوں سے جو ابھی آپ نے فکرا نکالا ہے تو وہ یفکر ہو جائے گا، کانا یکون ہو جائے گا، احضرا یحضر ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، ربطا یربط ہو جائے گا، تو اس چیز کو بھی آپ دیکھ لیں۔ اسی طریقے سے آپ نے تلمیذ کی جگہ تلمیذاتن کو استعمال کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بلاد چین میں ایک تلمیذہ تھی تو وہ مجدن ہو نہیں سکتی، اسے مجدتن ہونا پڑے گا۔ یسرو کے بجائے وہ تسرو ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور یغلبو ہو کے بجائے یغلبو ہا ہو جائے گا، فکرہ کے بجائے فکرت ہو جائے گا۔ تو یہ اگر یاد ہو، میں نے پچھلے سبق میں بھی آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ صرف ہم نے کیا کرنا ہے، ٹاسک کیا ہے جی، ٹاسک آیا ہے کہ ہم نے تلمیذ کی جگہ تلمیذہ کو رکھنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا ہم مذکر سے مؤنث کو ریپلیس کر رہے ہیں۔ تو مذکر کے جو بھی صیغے تھے، حاضر کے تھے تو مؤنث کے حاضر اٹھا لیں گے آپ، اور غائب کے تھے تو مؤنث کے غائب اٹھا لیں گے، تو آپ کا یہ تمرین مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہے جی ترجم بالاردیہ واکتب الفعل المضارع فی الجمل التالیہ۔ اب آپ نے ترجمہ کرنا ہے، اور انتہائی خوبصورت نصیحت ہے اس کے اندر بھی۔ قال الامام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی یہ نصیحت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ العلم لا یعطیک بعضہ، اوہو کمال ہے، علم تمہیں کبھی بھی اپنا بعض حصہ نہیں دے گا، حتی تعطیہ کلک، جب تک تم اپنا پورا اس کے سپرد نہ کرو۔ علم ہوا نا، تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اگر پوری جان بھی لگا دو گے تو تب علم کا تھوڑا سا حصہ ملے گا۔ اب آپ خود دیکھیں کہ جو بالکل ہی ٹائم نہیں دیتے علم کو، تو انہیں کیا علم ملے گا۔ اسی وجہ سے ایک شعر بھی نقل کیا گیا، وقال الشاعر، شاعر کہتا ہے، بقدر القد تکتسب المعالی، محنت کے بقدر اونچے درجے حاصل کیے جاتے ہیں۔ ومن طلب العلا، یہ وہی معالی والا ہے، ومن طلب العلا، اور جو بلندی کا طالب ہو، سحر اللیالی، وہ راتوں کو جاگتا ہے۔ والعلم یحتاج ایضا الی التقوی وترک المعاصی، اور علم پرہیزگاری اور گناہ چھوڑنے کا بھی محتاج ہے۔ لأن العلم نور من الہ، بڑا قیمتی یہ نصیحت ہے، کیونکہ علم تو اللہ کا نور ہے، وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَى لِعَاصِي، اور اللہ کا نور گنہگار کو نہیں ملتا۔ تو الحمدللہ یہ نصیحت بھی حاصل ہو گئی، اور ہم نے
ترجمہ بھی کر لیا. اب آگے بڑھیے. ترجم بالعربیہ. علم حاصل کرنے کے لیے یکسوئی ضروری ہے. الاستجماع لازم لحصول العلم، اور یکسوئی تعلقات کو چھوڑنے سے حاصل ہوتی ہے. والاستجماع یحصل بترک العلاقات، ہمیشہ نیک، سمجھدار اور محنتی طالب علم سے دوستی رکھو. صاحب دائما تلمیذا صالحا وفہیما ومجدا، مطالعہ اور تکرار کی پابندی کرو. واظب المطالعۃ والمذاکرۃ وواظب الدروس، استاد کی بات غور سے سنو. واستمع، یہ بھی ہمارا کلام الاستاذی، اگر بات سمجھ میں نہ آئے تو استاد سے پوچھو اور شرم مت کرو. وَإِن لَّمْ تَفْهَمْ كَلَامَهُ، یعنی استاد کی بات. فَسَلْهُ، یہ دیکھیے فَسَلْهُ امر ہے. وَلَا تَسْتَحْيِ، اور شرم مت کرو. تو الحمدللہ ہمارا آج کا یہ سبق مکمل ہو گیا. اللہ رب العزت ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اپنا قیمتی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، انتظار رہے گا. انشاءاللہ زندگی رہی تو دوبارہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.